انہوں نے ایسے آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھول کے کہنے لگے اللہ اکبر، الحمدللہ بھائی میں نے دیدار مصطفیٰ کر لیا۔ فقیر میں ایسی جھولی کر لی، میں کہ اسا پنڑے محض فقیر ہسے درجان سنجانتے آئے ہیں۔ اس آیت کے اندر نور ہے، دولت کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے ہیں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اس آیت کے اندر روح روحانیت ہے، رشتوں کا ملنا ہے، طلاقوں کا ہٹنا ہے، جادو اور اس کی جادو ظلمت کا نام ہے نا، جادو کی ظلمت کا یہ توڑ ہے، اولاد کی ظلمت کا یہ توڑ ہے، یہ توڑ ہے، یہ زبردست قسم کا ایک ہتھوڑا ہے، غیبی ایک نشان ہے کہ جادو کے جال کو ختم کر دیتا ہے، حبالت الشیطان کو توڑ دیتا ہے اور زندگی میں راحت بھر دیتا ہے۔ یہ آیت قبر کا نور ہے، قبر کی راحت ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو اللہ زندگی میں بھی زندگی دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی زندگی دیتا ہے۔ محمود غزنوی کی زندگی سدا زندہ ہے، مسائل کا حل ہے اس کے اندر، مدینے والے کا عشق ہے اور دیدار مصطفیٰ ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بڑوں کی باتوں میں مجھے اب بھی یاد ہے، حضرت نے فرمایا ہے کوئی جو مجھے حالت بیداری میں زیارت مصطفیٰ کرائے۔ شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، شاگرد سب خاموش سر جھکائے، بڑے استاد ہیں، بڑے استاد علم کے سمندر ہیں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور فرمایا ہے کوئی مجھے حالت بیداری میں عشق مصطفیٰ دیدار مصطفیٰ کرائے۔ بیٹھے ہوئے ہیں خاموش۔ آخر ایک شاگرد نے عرض کی حضرت آنکھیں بند فرمائیں۔ مولانا شمس الزمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنکھیں بند فرمائیں، تو وہ درویش فقیر درخواستی حضرت رحمت اللہ علیہ استاد، اتنے استاد الحدیث ہیں، انہوں نے ایسے آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھول کے کہنے لگے اللہ اکبر، الحمدللہ بھائی میں نے دیدار مصطفیٰ کر لیا۔ ایسے ہاتھ مارا۔ میں مولانا شمس الزمان کے پاس گیا، بڑی شفقت فرمائی، محبت فرمائی، کچھ دیکھ کے باتیں فرمائی اور میں نے عرض کیا کہ ایسے ایسے واقعہ ہے اور میں نے آپ سے سنا ہے، مجھے روح کا متلاشی ہوں، روحانیت کا طالب علم ہوں اور آپ سے پوچھنے آیا ہوں وہ اللہ پاک نے یہ چیز آپ کو کیسے عطا کی؟ بھائی آپ کو کسی نے کہہ دیا ہوگا، بس یہ ایسی ہے بات۔ میں کہا حضرت جس نے بھی کہا ہے چلو آپ کہیں جھوٹ ہے، میں کہ تمہیں سڑا کے یہ کوڑے کہ ہے تا کہیں نا، میں کہ میں بتایا آپ جھوٹا یہ ہے تا کہیں نا، میں کہ بل دساؤ۔ فقیر میں ایسی جھولی کر لی، میں کہ اسا پنڑے محض فقیر ہسے درجان سنجانتے آئے ہیں، نہیں ملیا تائیں محبوب وانگوں ساری دنیا چھانتے آئے ہیں، سونا نہ ٹھکرا در آیاں کو، سونا نہ ٹھکرا در آیاں کو، ایک تیرے مانتے آئے ہیں، ہن رج رج شفقت پن گھنسوں کہیں وسدے بھانتے آئے ہیں۔ میں نے یہ بات ایسے کہی نا، ایسے مسکراتی ہے۔ فرمانے لگے وہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیت ہیں، بس مرشد نے فرما دیا تھا اس کو پڑھتے رہنا، بس میں نے تو اس کو پورے 27 سال پڑھا اور بہت پڑھا، بہت ہی زیادہ پڑھا، اور الحمدللہ اللہ نے فقیر کو یہ بس رحمت کر دی اور اب آنکھیں بند ہو کے دیدار ہو جاتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ مرشد نے 27 سال میں نے پڑھا، میں نے اس درویش مولانا شمس الزمان صاحب رحمت اللہ علیہ سے خود سنا، میں تحقیق کے لیے گیا، اس واقعے کو سن کے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا 18 BC میں، چک 18 BC میں میں گیا اور میں نے حاضر ہوا اور میں نے شیخ سے عرض کیا اور شیخ نے مجھے یہ بات فرمائی کہ بس سوچیں، میں آپ سے ایک بات کروں گا، سوچیں جس آیت سے کائنات کی آخری نعمت
نعمت دیدار مصطفیٰ مل سکتا ہے، اس آیت سے دنیا کی گری بڑی چیزیں بیضار، صفرا، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، دولت، عزت، تاج، حلم، حکومت، دولت، یہ چیزیں نہیں مل سکتی۔ سوچیں تو صحیح، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ اپنے دشمن کو بھی دے رہا ہے اور اس کو زیادہ دے رہا ہے۔ اللہ اپنے دشمن کو، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے حبیب کے دشمن ہیں، اللہ تو ان کو بھی دے رہا ہے۔ کیا جو مدینے والے سے عشق اور پیار کر بیٹھے گا، محمد اور آل محمد اور صحاب محمد سے محبت کر بیٹھے گا، کیا یہ چیزیں اس کو نہیں ملیں گی؟ اس کے موکلات بڑے انوکھے ہیں، ان کے نام ہیں، ان کی ترتیب ہے، یہ ایک اور زندگی کا چیپٹر ہے۔ یہ میرے عملیات کی دنیا کی باتیں ہیں، میں کوشش کرتا ہوں سادہ سادہ باتیں کروں۔ یہاں پوری دنیا میں لائیو مجمع میری بات سن رہا ہے، نیٹ کی دنیا میں پوری دنیا پہ اللہ میری بات پہنچا رہا ہے۔ ایسی باتیں لوگوں کو سمجھ بھی نہ آئیں کو کیا پتا مخلوق کو کہ موکلات کیا ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر نور ہے، دولت کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے ہیں، علوم کے خزانے ہیں، معرفت کے خزانے ہیں، عزت و توقیر کے خزانے ہیں، تسخیر اور حب کے خزانے ہیں۔ بیٹھا لفظوں کے نام پہ راز اگل رہا ہوں، میری بات کی گہرائیوں میں چلے جائیے گا۔ یہ بیٹھا لفظوں کے نام پہ راز اگل رہا ہوں، میں دوسری طرف اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، اور کوئی علم میرا نہیں ہے، یہ سب اللہ والوں کی برکات ہیں۔ میری بات آج بھی وہی ہے، پہلے بھی وہی ہے۔ میں 2 نمبر ہو سکتا ہوں، مجھے اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، پر میری بات 1 نمبر ہے۔ مجھے کوئی اپنے علم پہ دعویٰ نہیں ہے، نہ علم کا دعویٰ ہے۔ اس آیت کے اندر قرآن کے کمالات ہیں، اللہ کے حبیب کی محبت کی انتہا ہے، عشق کی انتہا ہے۔ اس کی تفسیر میں گھوم جاؤ ذرا، اور اس کے بعد حسبی اللہ لا، حسبی اللہ سے کیا مراد؟ میرا اللہ مجھے کافی ہے، وانتے میری تے کو لوڑ کہنی، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ بچہ روتا ہوا گھر آیا، ناک بہتا روتا، کیا ہوا؟ محلے کے بچوں نے مارا۔ قدرتی باپ بیٹھا تھا، ماں نے باپ کو کہا کہ آپ دیکھیں تو صحیح، روز بچہ روتا ہوا آتا ہے، محلے کے شیطان شریر بچے اسے مارتے ہیں۔ باپ کہنے لگا اچھا اب میں اس کے ساتھ جاتا ہوں، ان کی خبر لیتا ہوں۔ جب باپ ساتھ ہوا، وہ روتا ناک بہتا بچہ، اس نے وہ ایسے بازو اونچے کیے اور اس کے بازو ایسے پھیلے اور چیلنج کر کے آگے آگے چلا، آج میرا باپ میرے ساتھ ہے، حسبی اللہ، آج میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ اور گیا اور جا کے سارے شریر بچوں کو چیلنج کر کے کہنے لگا آؤ مجھ سے لڑو، میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ اور بچے یہ دوڑے اور وہ گئے دم دبا کر، ارے جس کا باپ جس کے ساتھ ہو اس کی حالت تو یہ ہو جس کا رب اس کے ساتھ ہو۔ میں کافی ہوں، تجھے کس چیز کا خوف ہے؟ حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے میں تیرے لیے کافی ہوں، تجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاگل دیوانہ، دنیا کا مارا ہوا، بے اعتمادی اور بے اعتباری کا کھایا ہوا دیمک زدہ شخص، میں تیرے لیے کافی ہوں، حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ توکلت وہ ایسے میں شخص پہ بھروسہ کر رہا ہوں جس کا عرش بڑا عظیم ہے، اور جس کی کائنات بڑی وسیع ہے، اور جس کے خزانے بہت زیادہ ہیں، میں ایسے شخص پہ بھروسہ کر رہا ہوں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ عظیم پھر آگے اللہ کا صفاتی نام آ جاتا ہے، اس کے اپنے ایک ذاتی اور کمالات ہیں۔ انسانیت کے لیے کچھ کر جائیں، ناکام ہے تو کیا ہے؟ کبھی کبھی نا میں خود اپنے آپ کو تسلیاں دیتا ہوں، حالات زمانہ گردش ایام کو دیکھ کے پھر میں خود اپنے آپ کو تسلیاں دیتا ہوں، آپ بھی دے دیا کریں، ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہوں تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا۔ ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا۔
لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔